اب جو اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں کچھ پروناؤنس کی، یعنی نریشن کے دوران آپ کو پروناؤنس کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، کس طرح سے پروناؤنس چینج ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جسے یاد رکھا جائے، بلکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو جتنا سمجھ میں آئے گا، جس طرح سے آپ کو انگلش کی ورڈس یا انگلش کے سینٹینس سمجھ میں آتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان کو کنورٹ بھی کر پاؤ گے اور پروناؤنس کو اکارڈنگلی چینج کر پاؤ گے. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے انٹ کے لیے یہاں پہ بتا دوں کہ جب آپ کے سینٹینس میں، آپ کے ڈائریکٹ سپیچ کے سینٹینس میں آیا ہو، یعنی آئی ہو وہاں پہ، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ آئی بھی رہ سکتا ہے یا ہی یا شی بھی بن سکتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھیے، اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کیجیے. فار ایگزامپل اگر سینٹینس اس طرح سے ہو، آئی سیڈ آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر، آئی سیڈ آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر، تو اس کا کیا ہوگا، جب آپ انٹریکٹ بناؤ گے تو اس کا بنے گا آئی سیڈ دیٹ آئی واز رائٹنگ اے لیٹر. تو اس صورت میں جب ہم اپنے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں تو آئی ہی رہے گا. لیکن اب اگر کسی دوسرے نے کہا، ہی سیڈ، اس نے کہا، یا رشید سیڈ یا باسط سیڈ آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے باسط سیڈ یا باسط سیڈ دیٹ ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. اب اگر یہ کوئی لڑکی ہے، فار ایگزامپل ناظمہ سیڈ، تو ہم کہیں گے ناظمہ سیڈ دیٹ شی واز رائٹنگ اے لیٹر. گاٹ اٹ؟ تو اکارڈنگلی جس نے بات کہی ہو اسی کے حساب سے، اسی کے مطلب پرسن، وہ کون سا فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، اسی کے حساب سے ہم اس کا کیا کریں گے، اس کا پروناؤن چینج کریں گے. اسی طرح سے اب اگر وی ہے تو وی چینج ہوتا ہے دے میں. فار ایگزامپل سینٹینس ہو، اس نے کہا ہے سینٹینس، ہی سیڈ وی آر لیونگ دس ہوٹل ایٹ 10 AM، تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ دے ویر لیونگ، تو وی چینج ہوتا ہے دے میں. اس طرح سے اگر اس نے یو کہا، یو کا ایک مسئلہ ہے. فار ایگزامپل اگر اس نے کہا، اگر کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ یو آر اے گڈ بوائے، تو اس کا آپ انٹریکٹ سپیچ ایسے بناؤ گے کہ ہی سیڈ دیٹ یا ہی ٹولڈ می دیٹ آئی ایم اے گڈ بوائے، کیونکہ اس نے آپ سے کہا ہے. تو اس صورت میں یو آئی میں کنورٹ ہو جائے گا. اب اگر اس نے کسی اور سے کہا ہو، ہی سیڈ ٹو دیم ہی سیڈ ٹو دیم یو آر گڈ بوائز، تو ہم کہیں گے ہی سیڈ یا ہی ٹولڈ دیم دیٹ دے ویر گڈ بوائز. تو آئی کا کیا ہوتا ہے، آئی کا یو کا کیا ہوتا ہے، یو اس طرح سے کنورٹ ہو جائے گا آئی میں بھی، وی میں بھی، ہی میں بھی، شی میں. اگر اس نے کسی آدمی سے کہا یو آر گڈ، کسی لڑکے سے یو آر اے گڈ بوائے، تو ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ ہی واز اے گڈ بوائے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یو کے بدلے آپ کو آئی بھی لگانا پڑے گا، یا کبھی وی بھی، یا ہی بھی، یا شی بھی. اس طرح سے اب اگر تھرڈ پرسن جو ہی، شی اور یہ چینج نہیں ہوتے ہیں، یہ کنورٹ نہیں ہوتے. اسی طرح سے اب ان پروناؤنس یعنی ان آبجیکٹ پروناؤنس کی بات کرتے ہیں. آبجیکٹ پروناؤنس میں کیا ہوتا ہے، می چینج ہوتا ہے می میں، ہم میں اور ہر میں، ان میں سے کسی ایک میں. اسی طرح سے اس چینج ہو جائے گا دم میں. اسی طرح سے یو چینج ہو جائے گا می یا اس یا دم میں. آپ ان کی ایک ایگزامپل لکھ سکتے یا بنا سکتے ہیں. دم، ہر اور ہم بھی چینج نہیں ہوتے، یہ اکارڈنگلی وہی رہتے ہیں اگر یہ ان سے ہی سٹارٹ کیا گیا. فار ایگزامپل می کا میں چینج کر سکتا ہوں، میں اس طرح سے اس کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. میں کہوں گا ہی سیڈ اٹ ہرٹ می. I said it hurt me.
تو اس وقت اگر میں اس کا انڈائریکٹ بناؤں گا میں کہوں گا آئی سیڈ دیٹ اٹ ہیڈ ہرٹ می، اٹ ہیڈ ہرٹ می. تو اگر آئی ایڈریس اگر ہم کہیں گے اسی طرح سے ہی سیڈ اٹ ہرٹ می، اس نے کہا ہوتا ہم کہیں گے ہی سیڈ دیٹ اٹ ہیڈ ہرٹ ہم. اسی طرح سے یا اگر کسی لڑکی نے کہا ہو تو ہم کہیں گے اٹ ہیڈ ہرٹ ہر. تو اسی طرح سے اس چینج ہو جائے گا دیم میں، یو چینج ہو جائے گا می میں یا اس میں یا دیم میں. اس طرح سے دیم، ہر اور ہم یہ وہی رہے. اس طرح سے اب اگر پوزیسو پروناؤنز ہو یعنی مائی چینج ہو سکتا ہے مائی میں بھی، ہز میں بھی، ہر میں. اس نے کہا میں کہوں گا آئی سیڈ دس از مائی کار. تو میں کہوں گا، میں یہ کہوں گا آئی سیڈ دیٹ اٹ واز مائی کار. یا اگر وہ کہیں گے وہ یہ مطلب اس کے بعد اس نے کہا ہو کہ ہم کہیں گے ہی سیڈ اٹ واز مائی کار، تو میں کہوں گا ہی سیڈ دیٹ اٹ واز ہز کار. تو اسی طرح سے اگر لڑکی ہو تو اس کے لیے ہم ہر استعمال کرتے ہیں. آور چینج ہوتا ہے ڈیئر میں یا آور میں. یور چینج ہوتا ہے مائی اور آور میں. اگر اس نے آپ سے کہا ہے کہ دس از یور کار تو آپ کہو گے ہی سیڈ دیٹ اٹ از آور کار یا اٹ از مائی کار. تو ہز، ہر اور ڈیئر چینج نہیں ہوتے. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کوشش کر لیجیے اکارڈنگلی ان کو سینٹینس میں استعمال کرنے کی. تو یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا اور اس کو سالو کرنے کی کوشش. جو سب سے پہلے اس ٹاپک کی شروعات میں نے سینٹینس ایک لکھا تھا، میں نے لکھا تھا ہی سیڈ آئی ہیو پاسڈ دی ایگزامینیشن. اب میں نے اس میں لکھا تھا نیکسٹ ڈے یا ٹوڈے، تو اس کی ہم بات نہیں کریں گے ابھی. کل ہم پھر سے اس ایگزامپل کو لکھیں گے. یہ ایک ایگزامپل آپ سالو کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا ہم لکھیں گے ہی سیڈ دیٹ. پہلا رول جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ یہ کس میں ہے. یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، اس کا مطلب اس کا چینج چونکہ یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے تو اس کا بھی ٹینس اکارڈنگلی چینج ہو جائے گا. دوسری بات ہے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ان کاماز کو ہٹا کے یہاں پہ کنجکشن دیٹ لگانا ہے تو یہ بھی لگا لیجیے. اب اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پاس کر چکا ہوں ایگزام کو، تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے. چونکہ اس نے آئی کہا ہے تو اس کا آئی میں بھی ہو سکتا تھا یا ہی اور شی میں. چونکہ اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے بدلے ہم ہی لگائیں گے، اگر لڑکی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے بارے میں بات نہیں ہے، تو یہ کسی تیسرے کے بارے میں بات ہے. تو آپ ہی بھی لگا سکتے ہو، شی بھی لگا سکتے، ان میں سے آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہو. تو ہم کہیں گے ہی یا شی. اب اس کا میں نے ٹینس کہا ہے کہ اب یہ وہیں سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہے تو اس کا پاسٹ پرفیکٹ بن جائے گا. تو ہم کہیں گے ہیڈ، باقی وہی رہے گا پاسڈ، ہی ہیڈ پاسڈ دا ایگزامینیشن. اس طرح سے آپ کا کیا ہو گیا، آپ کا یہ کوشچن ہو گیا سالو. اسی طرح سے آپ کوشش کر لیجیے. ابھی ہم ملیں گے نیکسٹ ٹاپک میں آن ورڈس آف پلیس اینڈ یہ ٹائم کو لے کر. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف. تھینک یو.